چونکہ گلگت بلتستان بھی اس UN ریزولوشنز کی وجہ سے ابھی تک جو گلگت بلتستان کا مقدمہ ہے وہ ادھورا ہے، اور وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ ہم بھی پاکستان کے آئین میں شامل ہوں، لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ہم بھی اس یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کا ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہیں۔ میں خود، میری اپنی فیملی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے آئی ہے گلگت میں۔ میں خود 2006 سے 2009 تک پگواش کا اور CDR کا ممبر رہا ہوں۔ اس دوران مجھے سری نگر 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، جموں جاتے رہے، دلی جاتے رہے، اس پار کشمیر کی لیڈرشپ سے ملنے کا موقع بھی ملا۔ میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا کہ ہمارا کشمیر سے گلگت بلتستان اور GB کے آزاد کشمیر کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو مجھ پہ تنقید بھی اس لیے بھی ہوتی ہے وہاں پہ، اس لیے کہ میں بذات خود قوم کے لحاظ سے بھی کشمیری ہوں، تو مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے ہمارے مخالفین کی یہ کشمیر میں ضم کرنا چاہتا ہے، فروخت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ کی بات ہے، مقامی سیاست ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ اب ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ گلگت بلتستان کے کچھ ساتھیوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں کشمیری جو ہے وہ حقوق سے محروم رکھ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک اسٹریٹجک ایشوز ہیں اور پاکستان کسی بھی صورت میں افورڈ نہیں کر سکتا، گلگت بلتستان میں بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس سطح پہ آ کے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ تو گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی طریقے ہیں، ہم وہ طریقے اپنا رہے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ ہماری لیڈرشپ GB کی ہو، آزاد کشمیر کی ہو، وہ ہم آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور جو کشمیر کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کشمیر کے لوگوں کو، وہ اگر ایک دفعہ ان کو موقع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کشمیر کی حکمرانی کی مثالیں دے سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں آج آپ کے ملک کا پرائم منسٹر خود وہاں سے کشمیر سے مائیگریٹڈ ہے، کشمیری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کارکن تھا، مجھے بھی ایک یہ موقع ملا، اور گلگت بلتستان میں مجھ سے پہلے جو نگران CM تھے وہ بھی کشمیری برادری کے تھے، اور مہدی شاہ صاحب تھے وہ بھی کشمیری برادری کے تھے۔ حالانکہ ہماری کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے آنے والے لوگوں کی تعداد ٹوٹل آبادی کی 2% ہے۔